مولا کائنات کی یہاں پر ایک حدیث ہے اور بڑی واقعاً عجیب و غریب حدیث ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما قسم ظہری الا رجلان، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ ایک کوشش یہ کی ہے کہ جتنے بھی مطالب ہیں ان کو ان ایام میں کور کر لیں، ورنہ ہر ایک جگہوں پہ توضیحات کا ایک پورا باب ہے جو کہ اوپن ہو جاتا ہے۔ عربی میں قسمہ اور انکسرا، کسرا یا انکسرا بھی توڑنے کو کہتے ہیں، قسمہ بھی توڑنے کو کہتے ہیں، لیکن دونوں کی شکستگی میں فرق ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کسر سے کاف سین رے، کسر کے ذریعے سے جو توڑنا ہوتا ہے اس کا جبران ممکن ہے، کسر میں جو ٹوٹ ہے اس کو جوڑنا ممکن ہے، لیکن قسمہ میں جو توڑنا ہے، شکستگی ہے، اس کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں قسمہ ظہری، یہ لفظ شاید تھوڑا سا آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں آپ کو اس سے کوشش کریں، ان چیزوں کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ انکسرا ظہری۔ حضرت عباس کی شہادت سے جو کمر میں شکستگی آئی ہے وہ انکسرا کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اسے قسمہ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت سے جو شکستگی پیدا ہوئی ہے شاید قابل جبران ہے، لیکن یہاں جس چیز کو امیر المومنین بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا جبران، اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ یعنی جو چوٹ امام علی کو ان ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہنچ رہی ہے وہ شدید تر ہے اس چوٹ سے، لہذا امام کے الفاظ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں نا۔ وہاں پہ انکسارا کیوں کہا، یہاں پہ قسمہ کو، قسمہ ظہری، میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کس نے؟ رجلان، دو طرح کے لوگوں۔ یہ دو لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا؟ فرمایا عالم متحتک، وہ عالم کہ جو متحتک ہتک سے ہے، ہتک حرمت کے مرحلے میں داخل ہو جائے، آبرو ریزی کے مرحلے میں بے پرواہ ہو جائے اپنی آبرو سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے عالم، یعنی کیا؟ عالم دین کو ہر مرحلے پر لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے۔ جو عالم دین اس مرحلے میں داخل ہو جائیں کہ وہ بجائے نمونہ بننے کے لیے لوگوں کے درمیان میں مایہ آبرو ریزی بن جائے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری کمر ایسے توڑ دی ہے کہ یہ جبران نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ آدمی کہ جس نے امیر المومنین کو اتنا شدید نقصان پہنچایا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ جاہل متنسکن، ایسا شخص کہ جو جاہل ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جاہل ہے، لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ لوگوں کو دین کا علم پہنچانا چاہتا۔ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں امیر المومنین؟ ہم اب دیکھیں ہمارا کردار یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جب کسی آدمی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص جاہل ہے اس کو ممبر پر بیٹھا دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ ہے ہمارا بھی تو رول ہے نا اس میں۔ شاید وہ جاہل خود سے وہ رول پلے نہ کر پائے کہ جب ہم اس کو لا کر ممبر پر بیٹھا دیتے ہیں عالم کی جگہ پر اور چاہتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے درمیان میں دین بانٹے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جو عالم متحتک ہے، ھذا ینفر عن حق ہی بحق ہی، وہ لوگوں کو بات حق کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے، بے آبروئی کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے متنفر کر دیتا ہے۔ اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں، مجھے نہیں پتا لیکن یہ باتیں قابل غور ہوتی ہیں۔ ہم سے زیادہ
ہمارے دشمنوں کو مولا کے اقوال کا جو ہے یقین ہے، لہذا وہ کرتے کیا، حتیٰ یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. کچھ علماء کو لایا جاتا ہے اور خاص طور پر ان سے وہ حرکتیں کرائی جاتی ہیں جو کہ علماء کی شان نہیں، اور پھر اس کو ٹی وی پہ لایا جاتا ہے، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہمیں کچھ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ایک عالم دین ہے، اس کے ساتھ کوئی ماڈل گرل آ جاتی ہے، ان کی ویڈیوز مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، کیا یہ سب کچھ بے خبری میں ہو رہا ہوتا ہے؟ بے خبری میں ہو رہا تھا، مطلب جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہوتی ہیں، کان کچھ نہیں ہوتا. پلاننگ کے ذریعے سے کام ہوتی ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ جب عالم بے آبروئی کی منزل میں داخل ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں میں دین سے تنفر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اٹ از ویری ایزی، اگر آپ لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، اٹ از ویری ایزی کہ وہ ایک عالم دین جس کو آپ آبرو ریزی کے لیے آمادہ کر لیں، آپ اس کی آبرو ریزی حتک حرمت کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ خود بخود آپ دین کے اندر لوگوں کا تنفر ایجاد کر دیں گے. یہ کرتا ہے. وہ جاہل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہذا، اور وہ جو دوسرا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یدعو الی باطلہ بنسکہ. یہ اپنے اس کریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں حق سے تنفر پیدا کر رہا ہوتا ہے، نفرت ایجاد کر رہا ہوتا ہے. وہ جو دوسرا جاہل کا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے اسی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. اب کہنے کو تو وہ ہدایت ہے نا، اب یہ مرحلہ، مگر یہ میرے اور آپ کے سامنے ہو نہیں رہا آج کل، کامن ہے نا، کامنلی ہو رہا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ولایت علی بیان کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن چونکہ خود جاہل ہے، جانتا نہیں ہے، لہذا کیا ہوتا ہے؟ یدعو الی باطل. اپنے طور پر جو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، چونکہ جاہل ہے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم اسی حالت میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کو باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، خود بھی نہیں پتا ہوتا. اب میں یعنی اس سے زیادہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا کہ امیر المؤمنین جیسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا. امیر المومنین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہذا معاشرے میں بگاڑ کو اگر تلاش کرنا ہے تو اس کی جڑوں کو امام نے ایسے بیان کیا. مگر اس وقت جو ہماری تباہی اور تنزلی ہے اس میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمیں. کہ اس سے زیادہ بھی کوئی وضو، اس سے زیادہ بھی کوئی روشن چیز ہوگی ہمیں جو یہ سمجھائے کہ کیوں ہم اتنی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ہمارے لیے اتنے جو ہے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں.